گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچے کسی مزدور کے فاقوں سے مر گئے۔ اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 23,30,000 تک جا پہنچی ہے، جس سے 1,60,000 سے زائد انسان موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیکن پاکستان میں صورتحال کچھ اور ہے۔ یہاں کرونا وائرس سے کم اور بھوک افلاس نے زیادہ انسان ہم سے چھین کر موت کے منہ میں دھکیل دیے۔ میرے دیش میں غریب بیچارے موجودہ حالات سے تنگ آ کر روز خودکشی کر رہے، تو کوئی بھوک افلاس سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو خود ہی قتل کر رہے۔ کوئی دوسرا شخص ان کے بچوں کو مارے یا نہ مارے، البتہ حالات کیا تو تنگ آ کر وہ خود ہی قتل کر رہے۔ آج کوئی بیچارے چوکوں چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، تو کوئی سڑک پر جاتے راشن کے ٹرک سے آٹا چوری کرنے پر مجبور ہیں۔ آج یہ حالت ہو چکی ہمارے لوگ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر اپنی اور دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے۔ کہاں جائے یہ غریب طبقہ جو روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہا؟ کہاں جائے یہ غریب طبقہ جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہا؟ یہ لوگ کہاں سے اپنے بھوکے بچوں کے پیٹ بھریں جبکہ ان کے پاس کوئی مستقل روزگار ہی میسر نہیں؟ یہ مشکل وقت صاحب استطاعت افراد پہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اس مشکل وقت میں جس امیر زادے نے دکھی انسانیت کی خبر گیری کر لی، اس پر اللہ اور رسول راضی۔ اب وقت ہے کہ بھوکوں کے پیٹ بھر دو، قرض داروں کا قرض ادا کر دو، غریبوں کی خالی جولیاں بھر دو، اور اس کی عوض ان کی دلی دعائیں خرید کر اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کر لو۔ وگرنہ ہم سبھی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ بھوک کسی قسم کی بھی ہو، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آزادی کے بھوکے اگر غلامی ہی کی زنجیریں جھیلتے رہیں تو ایک روز وہاں انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ روٹی کے بھوکے اگر فاقے ہی جھیلتے رہیں تو ایک روز وہ دوسروں کا نوالا ضرور چھینیں گے۔ مرد کی نظروں کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا جائے تو ایک روز وہ شاید اپنے ہی ہم جنسوں اور حیوانوں میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں جتنی بھی لعنتیں اور بیماریاں ہیں، بھوک ان کی ماں ہے۔ بھوک جرائم کی ترغیب دیتی ہے۔ بھوک چور ڈاکو اور رہزن پیدا کرتی ہے۔ بھوک گداگری سکھاتی ہے۔ بھوک عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ بھوک دیوانے پیدا کرتی ہے، دیوانگی بھوک پیدا نہیں کرتی۔ بھوک انتہا پسندی کا درس دیتی ہے۔ اس کا حملہ بہت خطرناک، اس کا وار بہت بھرپور اور اس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم بحیثیت ایک قوم کس راہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن افراد کو عزت، دولت، طاقت، پیسہ اور اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اس وقت اپنے لوگوں کے کتنا قریب ہیں۔ وہ لوگ جو عوام کی طاقت سے اونچے منصب پر فائز ہیں، وہ آج اپنے فرائض کی ادائیگی کس طرح سے نبھا رہے ہیں؟ اس معاملے پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ مل جائے جو سوکھی روٹی تو دن میں وہی کھا لیتا ہوں، وہ بھی نہ ہو نصیب میں تو بھوکے پیٹ کو ہی منا لیتا ہوں۔ اس شہر میں ٹھکانہ کیا بتاؤں تجھ کو اپنا، اے امیر شہر، آ جائے نیند جہاں بھی، اسی کو ایک رات اپنا گھر بنا لیتا ہوں۔